آثار قیامت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک یہودی لڑکا مدینے میں رہا کرتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ اس پر لوگوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ دجال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اس کے گھر گئے اور اس لڑکے سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس لڑکے کے طرز عمل سے گستاخی ظاہر ہوتی تھی۔ نبی کے عاشق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنا گناہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن سیاد کو قتل کرنے سے کیوں روکا؟ سوال یہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ دجال نہیں ہے، کیونکہ دجال کا خروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہیں ہونا تھا۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض واقعات کی نشاندہی فرمائی ہے جنہیں دیکھ کر ہر آدمی یہ جان لے گا کہ اب ان قریب دجال نکلنے والا ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور، بدترین قحط، عربوں کی تعداد میں کمی، نصارہ کی تعداد میں اضافہ، قسطنطنیہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا اور قیامت خیز ہوا کا چلنا، یہ ایسے واقعات ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گے۔ مسیحی تعلیمات میں بھی ناظرین کرام ہمیں بعض ایسی علامات کا ذکر ملتا ہے جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نمودار ہو جائیں گی۔ بعض مسیحی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اینٹی کرائسٹ کے ماننے والے مقدس سرزمین پر اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو مسیح دجال کے نمودار ہونے کا سبب بنے گا، اور دنیا کے گمراہ لوگ اسے اپنا مسیحا مان لیں گے، خوشیاں منائیں گے کہ مسیحا آ گیا، اس کا استقبال کریں گے۔ وہ سوچیں گے کہ مسیحا کے آنے سے دنیا امن کا ٹھکانہ بن جائے گی، مگر یہ عارضی امن در حقیقت ایک بدترین جنگ کا آغاز ہوگا، اور پھر موت کا ایک بھیانک کھیل شروع ہو جائے گا۔ وہ نسل انسانی کو جنگ میں دھکیل کر تباہ اور برباد کر دے گا۔ دنیا کی بڑی آبادی جنگ اور قحط کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائے گی اور لاکھوں لوگ معذور ہو جائیں گے۔ پوری دنیا خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور وہ ان حالات میں دنیا پر اپنی حکمرانی کا آغاز کر دے گا۔ یہودیوں کی عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کا آغاز کرے گا، اور بالآخر وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ عہد نامہ جدید کی کتاب مکاشفہ میں یہ عبارت موجود ہے، باب 13 آیت 3، اس میں لکھا ہے، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوگی اس حیوان کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی۔ مسیحی اسکالرز لکھتے ہیں کہ مسیح دجال لوگوں کو اپنا شکار بنا کر انہیں ان کے ایمان اور جانوں سے محروم کر دے گا۔ وہ انسانیت کی ہلاکت کا بدترین دور ہوگا۔ دنیا بھر میں جنگی ماحول، سونامی کے بڑھتے ہوئے واقعات، زلزلوں کی کثرت اور حادثاتی اموات کے سبب، حاضرین کرام، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دجال کے خروج کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور اس حوالے سے عہد نامہ جدید کی کتاب متی میں موجود ہمارے مسیحی بھائی ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں، باب 24 اور آیات 21 تا 24، اس میں لکھا ہے کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہیں کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح جھوٹے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اور ناظرین کرام، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہے وہ ماحول جس میں دجال سامنے آنے والا ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خطرہ ہماری جانب بڑھ رہا ہے، مگر کیا ہم ان آلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہر جمعے آپ سے پروگرام کے اختتام پر یہی عرض کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کیجیے، بلکہ یاد کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو ان آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آئیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔